السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا ابھی آخری ویڈیو میں جو بنا رہے تھے ہم لوگ، کہ اب اس کو روک کر کے بخاری کا جو درس ہو رہا تھا اس کو روک کر، کیونکہ کتاب العلم مکمل بھی ہو گیا ہے، تو اس کو روک کر اب ایک کتاب ہے، کویت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ازہری، ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان کے نام سے، جو پہلے وہاں وزیر الاوقاف و شؤون الاسلامیہ بھی رہ چکے ہیں اور دینی ذہن اور فکر کے حامل ہیں۔ بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی 4 جلدوں میں لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے، اور بھی مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر حدیث اور قرآن کے اوپر آ چکی ہیں۔ ان کی کتاب ہے جو مذاہب اور فرق پہ، ایک الادیان المعاصرہ کے نام سے ہے، جس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا ہے، دور حاضر کے مذاہب اور فرقے۔ وہ کتاب بھی مقبول خاص و عام ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے دینی حلقے میں کے لوگوں کو، خاص طور سے داعیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ کتاب اچھی کتاب ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی، ان کی نئی کتاب آئی ہے تاریخ الملل والنحل الماضیہ والمعاصرہ، کہ پرانے اور موجودہ دور کے مذاہب اور فرقوں کی تاریخ انہوں نے اس پر مختصر سی کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کو، چونکہ یہ کتاب بہت مفید ہے، لوگ مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی کرتے رہتے ہیں، مثلاً پوچھتے ہیں کہ جہمیہ کس کو کہتے ہیں، جہمیہ کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، مرجئہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، معتزلہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، لوگ خوارج کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے صوفیاء کرام ہیں، صوفی کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ کتاب مختصر سی ہے، کہ ہے مختصر، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا ترجمہ اس کا آئے اردو میں زبان میں، تو تھوڑا تفصیلی ترجمہ آ جائے، اور میں نے سوچا کہ ترجمے کو کتابی شکل میں آنے سے پہلے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو ویڈیو بنایا جائے اور یوٹیوب پر ڈالا جائے، لوگوں کی رائے اس میں معلوم کی جائے، لوگوں کی جو رائے ہو، اگر کوئی کمنٹ ہو کسی کا، کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کی اصلاح بھی کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، پہلے اس کا مقدمہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے نام بتایا، اس کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے وہ، تاریخ الملل والنحل الماضیہ والمعاصرہ، یعنی دور حاضر، گزشتہ یعنی پرانے ماضی کے اور دور حاضر کی مذاہب اور فرقے کی تاریخ، فرقوں کی تاریخ، مذاہب اور فرقوں کی تاریخ ہے۔ اس کے لکھنے والے میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان ہیں، جو ازہر سے کے پڑھے ہوئے ہیں اور پرانے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 1930 کی پیدائش ہے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، کافی معمر ہیں، ابھی باحیات ہیں الحمدللہ۔ ان سے میرے الحمدللہ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو میں نے ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے لوگوں کے لیے، اور یہ کتاب بھی منظر عام پر آ جائے۔ تو منظر عام پر لانے سے پہلے سوچتا ہوں کہ یہ ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر آ جائے۔ اور ابھی ان کی ایک دوسری کتاب ہے، شرح مشکل الاحادیث، وہ اس کو میں نے اپنے جو 2-3 صالحاتی ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، انشاءاللہ وہ اس کو جو ہے اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عربی میں وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، اور اس میں کچھ اضافے کے ساتھ ہم لوگ اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں، پہلے مقدمے کی ان کی تاریخ میں نے کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا۔ تو مقدمہ انہوں نے جو تحریر فرمایا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام تعریف اور تمام شکریہ اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہیں
جس نے ہم انسانوں کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی اور ہم امت مسلمہ کو لوگوں پر گواہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت مسلمہ کو بہترین اور اعلیٰ امت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ امت جبھی یہ شرف اور یہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے جب وہ لوگوں تک دعوت حق پہنچائے، تاکہ کل قیامت کے دن گواہی دے سکے۔ گواہی کوئی شخص کسی کے بارے میں جبھی دے سکتا ہے جب ان کے حالات، افکار، نظریات اور عقائد سے واقف و باخبر ہو۔ اللہ کی لوگوں کے اندر ودیت کی ہوئی فطرت کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور اللہ نے لوگوں میں جو فطرت سلیمہ رکھی ہے اس سے بھی مطلع ہو، اور ان سے بھی واقف و باخبر ہو جن کے پاس حق کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، اور نوبت قتل و قتال کی پہنچی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ادیان و مذاہب کے مطالعہ اور بحث و تحقیق کے دوران دیکھا کہ بہت سے لوگ اللہ کی عطا کردہ فطرت سلیمہ سے آگے بڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس کا حد کو پار کر دیا ہے اور اس کو مسخ کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی فطرت میں تابعداری رکھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے اندر جنسی خواہشات، محبت، ناپسندیدگی اور غلبے کی خواہش رکھی ہے اللہ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بخاری کی مشہور حدیث ہے، وما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ اور اس میں الفاظ ہے کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جماع هل تحسون فیہا جدعا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4775 نمبر کی حدیث ہے۔ چنانچہ کچھ مذاہب و ادیان والے ایسے ہیں جن کے یہاں شخصیت پرستی، بت پرستی، جانور پرستی اور شیطان کی پوجا اور پرستش پائی جاتی ہے۔ کچھ دوسرے مذاہب ہیں جن کے یہاں اولیاء، ائمہ مجتہدین اور نیک و صالح لوگوں کی محبت میں حد درجہ غلو پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے مدار پرستی، قبر پرستی عام ہو گئی ہے۔ مداروں پہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہندو مندروں میں کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پڑھنے والا ہر قاری جب یہ کتاب پڑھے گا تو بخوبی ان تعجب خیز چیزوں کو دیکھے گا، اور وہ اس رب کائنات کا شکریہ ادا کرے گا، اس رب کائنات کا شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو درست کیا، اس کو معتدل و مناسب بنایا، اور اس کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت دی۔ اس کا تقاضا تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور احسان سے اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اللہ الغنی الحمید انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی، وہ تو غنی ہے اور ستودہ صفات بے نیاز ہے۔ عقل مندوں کے ہاں محسن کے احسان کو ماننا اور اس کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان تو احسان کا بندہ و غلام ہے۔ احسان ایک بیڑی ہے جس میں انسان جکڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں گزشتہ مذاہب و ادیان اور موجودہ مذاہب و ادیان کا تذکرہ کیا ہے،
اور ہر مذہب کا غیر جانبداری کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ کتاب کو فصلوں پر تقسیم کیا ہے۔ کتاب کے آغاز میں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عربوں کے نظریات و افکار کا تذکرہ کیا ہے، ان کے معتقدات کیا تھے، ان کے یہاں مذاہب کون کون سے پائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ ذیل چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مذہب اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی بتایا ہے اس میں کہ مذہب اہل سنت کس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہمارے بریلوی بھائیوں نے اپنے کو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل دے لیا ہے، لیکن در حقیقت اہل سنت والجماعت کون ہیں، اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل سنت میں سے جو لوگ راہ حق سے ہٹ گئے ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ شیعہ امامیہ کے فرقوں اور اسماعیلیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہود و نصارہ، یعنی اس میں صوفیاء اکرام کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے، ان کی جو مذاہب ہیں، جو ان کے فرقے ہیں، ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ اور صابیہ جو ستارہ پرست ہوتے ہیں ان کے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مذاہب شیطانیہ، بت پرستوں اور شخصیت پرستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے مذاہب و نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ کتاب میں کیا ہے انہوں نے، ان میں سے بہت سے مذاہب و نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں اور سماج میں ان کا اثر ہے، جو نوجوان نسل کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اقتدار کی کرسی تک پہنچ چکے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، اور لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا کے لوگوں پر ان کی حکومت ہے۔ عالم اسلامی بھی ان کا محتاج ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں مطالعہ اور غور و خوض کے ساتھ ہو، مطالعہ ان کے بارے میں غور و خوض کے ساتھ ہو، اور ان کے ساتھ معاملہ لطف اور نرمی کا ہو۔ میں نے کوشش یہ کی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان ادیان و مذاہب کے بارے میں خلاصہ آ جائے۔ میں نے بتایا تھا ابھی کہ مختصر کتاب ہے ان کی، اور کچھ مختصر اشارہ ہو جائے، لیکن میں نے بتایا کہ میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا، اردو میں لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، جو نہیں کچھ سمجھتے ہیں، کم سے کم صحیح فکر ان کے بارے میں آ جائے، ان کے نظریات، ان کے افکار و خیالات ان کے سامنے آ جائیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہماری یہ کتاب ہماری کتاب موجودہ دور کے مذاہب و فرق کا تکملہ ہے، جو 1985 عیسوی میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ کتاب اردو زبان میں بھی، عربی میں آئی تھی، تو کتاب اردو زبان میں بھی مقبول عام حاصل کر چکی ہے، مقبول عام ہو چکی ہے۔ الحمدللہ میں نے ہی ترجمہ کیا تھا، جو وہاں کے کڑپا کے ایک اسلامک ایک وہ ہے جیو، اس نے شائع کیا ہے، جس کے ذمہ دار ہیں ہمارے شیخ اسحاق صاحب، انہوں نے اس کتاب کو شائع کرایا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں ان فرق و مذاہب کا تذکرہ کیا ہے جن کا تذکرہ پہلی کتاب میں نہ ہو سکا تھا۔ اس طرح یہ کتاب گزشتہ کتاب میں جو خلا رہ گیا تھا اس کو پر کر دے گی، یہ کتاب اس خلا کو پر کر دے گی۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش اساتذہ، علماء اور اسکالروں کو پسند آئے گی، اور اسلامی لائبریری میں ایک عالمی اور بین الاقوامی طور پر ایک علمی جو ہے، یعنی بین الاقوامی طور پر ایک علمی اضافے کا سبب بنے گی یہ کتاب۔ اس کتاب کو ہم نے بہت آسان سہل طرز اور تحریر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آسان، جیسے میں بھی کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں ہو، اور منتشر چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سمیٹا، بہت اختصار کے ساتھ سمیٹا، میں تھوڑا اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق و مدد کا خواہاں ہوں،
اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو خالص اپنی رضا و خوشنودی کے لیے قبول فرما لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ تو یہ چونکہ اس کتاب کا نام تاریخ الملل والنحل ہے، اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے ملل اور ایک لفظ نحل ہے۔ چونکہ عربی کا لفظ ہے یہ، تو پہلے نے دوسری انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے سے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا ہے کہ محل کس کو کہتے ہیں اور نحل کس کو کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، اور اس کو دین اور شریعت کا مسئلہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو تمہید، انہوں نے بھی تمہید میں یہ بات کہی ہے، تو لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہا ہے انہوں نے، تو میں نے تھوڑا اس کو تھوڑا پھیلایا ہے، تھوڑا سا پھیلا دیا اس کو، تاکہ آپ جو بھی مخاطب، جو بھی ہمارے ہیں مخاطب سننے والے وہ سنیں تو ان کے سامنے جو ہے یہ فکر واضح ہو جائے۔ تو ملل اور نحل، انہوں نے تاریخ، اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ ماضی کے دور کے جو دور میں جو مذاہب و فرقے تھے اور موجودہ دور میں ہیں، اس کا سب کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ تو دو لفظ آئے ملل اور نحل۔ ملت جو ہے اس کی جمع ملل آتی ہے، شریعت اس کا معنی ہے شریعت، دین، مذہب، دھرم وغیرہ۔ ملت کا لغوی معنی علمی سنت یا عملی راستہ، یعنی سیدھے راستے یا راہ راست کے ہیں، سیدھا راستہ کہہ لیجئے یا راہ راست کے معنی میں ہے۔ تاہم اس کا اصطلاحی یا مجازی معنی شریعت یا دین ہے، کیونکہ شریعت بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بیان کردہ یا املا شدہ ہوتی ہے، یا پھر اس کی حیثیت بھی ایک راستے اور طریق جیسی ہے جس پر انسان اپنی زندگی میں چلتا ہے، یعنی بندگی کا طریقہ وہی شریعت ہے۔ بندگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو وہ بھی طریقہ ہی ہے۔ ملت کی جامع تعریف یہ ہے کہ ملت اس دستور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے قرب الہی حاصل کر سکیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ اس مفہوم کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ دین و شریعت ہیں، مگر ان میں اور لفظ ملت میں عام خاص کی نسبت ہے۔ ان میں یعنی اس طور پہ مختلف پہلو سے فرق کیا جا سکتا ہے، مختلف پہلو سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بقول امام راغب اصفہانی جو بہت بڑے لغوی ہیں، انہوں نے دین اور ملت میں پہلا فرق بتایا ہے کہ ملت کی نسبت صرف اسی نبی کی طرف کی جا سکتی ہے جو نبی اس ملت کو لے کر مبعوث ہوا ہو، مثلا ملت ابراہیمی، ملت محمدی وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اضافت اللہ کی افراد کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ملت اللہ کہنا یا ملت زید کہنا درست نہیں ہوگا، جبکہ دین میں مذکورہ بالا تمام صورتیں درست ہیں۔ گویا دین خداوندی یا دین زید بکر کی ترکیب اصولی طور پر درست اور بامعنی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے درمیان عام اور خاص کی نسبت ثابت ہوتی ہے، نسبت ہے کہ ملت کا لفظ خاص اور دین کا لفظ عام ہے۔ اسی طرح کسی اسلامی رکن کو بھی ملت کی طرف منسوب کرنا، مثلا یوں کہنا کہ نماز ملت اللہ ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ دین کو یہ نسبت یا دین کی طرف یہ نسبت کی جا سکتی ہے، دین کو یہ نسبت دی جا سکتی ہے، دین کو یہ نسبت دی جا سکتی ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ نماز اللہ کا دین ہے، ملت مکمل شریعت کا، اور دین صرف اتنے حصے کا نام ہے جس پر ہر شخص انفرادی طور پر کاربند ہو۔ دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو اسی طرح کسی چیز کو من جانب اللہ مشروعیت کے اعتبار سے ملت کہا جاتا ہے، اور اس کے قائم کرنے والے اور بجا لانے کے لحاظ سے وہ دین ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں دونوں کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا،
سورہ الانعام یہ 162 نمبر کی آیت ہے، یعنی کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، دکھا دیا ہے، یعنی دین مستحکم راست رو ابراہیم کا طریقہ، یعنی دین مستحکم راست رو ابراہیم کا طریقہ۔ تیسرے پہلو سے اس پہلو سے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار مجازاً ملت کا اطلاق دین اور مذہب پر نیز فروعات مذہب پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تفترق امتی علی 73 ملتاً، ترمذی کی روایت ہے یہ، اور اسی طرح گزشتہ امتوں کے فرقوں پر بھی ملت کا اطلاق ملتا ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس مفہوم میں مزید وسعت یوں پیدا ہوئی ہے کہ عہد جاہلی کے باطل مذاہب پر بھی ملت کا اطلاق کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، سورہ صاد میں 38 نمبر آیت ہے۔ ان کفار قریش کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں کبھی سنی ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر ایک ملت ہے۔ ہاں پہنچ کر ملت کا مفہوم دین کے مماثل ہو جاتا ہے، مگر ملت کے یہ معنی مجازی ہیں۔ شریعت اور ملت کے الفاظ بھی بظاہر مترادف سمجھے جاتے ہیں، مگر ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو، تھوڑا سا اس میں بھی فرق ہے۔ ملت سے مراد مختلف شریعتوں کے احکام کلی ہوتے ہیں، جنہیں اصول شرعی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت سے مراد احکام جزئی ہوتے ہیں، جن کا تعلق حیات یعنی زندگی و بعد الممات، مرنے کے بعد، دونوں سے یکساں ہوتا ہے، اور پھر خواہ یہ احکام شارع کی جانب سے منصوص ہوں یا نہ ہوں، لیکن کبھی کبھار مجازی طور پر اصول شرائع پر لفظ شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ملت کی اصطلاح قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیے محمد فواد عبد الباقی کی کتاب المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بالخصوص ملت ابراہیمی کا کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ خود ملت محمدی کو بھی اصول اور اساسی قواعد کے اعتبار سے ملت ابراہیمی ہی قرار دیا گیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یعنی تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو۔ نیز یہ کہ نجات نہ تو دین یہودیت میں ہے اور نہ دین عیسائیت میں، بلکہ اصل نجات تو ملت ابراہیمی کی اتباع میں ہے۔ سورہ بقرہ 135 نمبر آیت ہے۔ اسلامی تصنیفات میں بھی اسی قرآنی استعمال کی پیروی کی گئی ہے۔ اس سے جہاں بھی مطلقاً ملت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ملت محمدی ہی ہوتی ہے، اور عموماً ملت کہہ کر اہل ملت مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی مفہوم میں ملت بیضاء کی ترکیب بھی بکثرت مستعمل ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا سب کچھ اردو دائر معارف اسلامیہ سے لی گئی ہے، اور صفحہ 595 اور دوسرے مختلف صفحات پہ، یعنی 95، 96، 97 صفحے پر یہ سب چیزیں نوٹ ہیں، وہاں سے لی گئی ہے۔ وہاں پہ دیکھنا چاہے تو کوئی تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ ملت کی جمع ملل آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لفظ نحل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ابن حزم کی کتاب ہے، علامہ ابن حزم کی کتاب الملل والنحل، مطبوعہ قاہرہ۔ ملل سے مراد تو اصحاب شرائع کی تعداد کے مطابق مذاہب کی کثرت و زیادتی ہوتی ہے، جبکہ نحل سے مراد ہر دین کی ذیلی شاخیں اور فروعات ہوتی ہیں، یا پھر اہل ملل وہ ہیں کہ جو کسی آسمانی کتاب کے تابع ہوں، اور اہل نحل جو اس کے برعکس ہوں۔ ملت کا لفظ قوم کے معنوں میں بھی سب سے زیادہ پہلے ملت کے معنوں میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اردو میں استعمال کیا، اس کے بعد مولانا ظفر علی خان نے ملت بیضاء کے لفظ کو عام رواج دیا ہے۔ یہ بات تھی۔ اب اس
کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے آگے جو ہے بات ہوگی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔